الحمد للہ نعبدہ ونستعینہ ونستغفر به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی ثلاث ورباع فإن خفتم الا تعدلوا فواحدۃ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، اسلام میں ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے، اس میں چار شادیوں کی اجازت ہے، اور جو کہ ایک عیاشی ہے۔ میں آج ایک ڈاکٹر کی گفتگو کے درمیان میں میرے جو سن 1991 میں ہوئی تھی، اس کے ذیل میں عقلی طور پر میں نے ان سے کچھ بات کی تھی، عقلی طور پر اس پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ یہ تو دنیا کے تمام مذاہب میں تعدد ازواج کی ہمیشہ رہی ہے، تعدد ازواج ہمیشہ رہی ہے۔ اس وقت گفتگو میں شرعی نقطہ نظر سے اور پھر بات کو کروں گا۔ اس وقت ایک عقلی طور پر میں نے ایک ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کی تھی، اس کی کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ایک وقت تھا، میں یاہے گنج میں سن 1991 میں امامت کیا کرتا تھا۔ ایک دن مجھے بہت سخت بخار تھا، نادال محل پہ ایک ڈاکٹر صاحب کے یہاں پہنچا جو غیر مسلم تھے۔ اتفاق سے ان کے پاس ایک حافظ صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اور ڈاکٹر صاحب ان پہ اعتراض کر رہے تھے کہ آپ کے ہاں جو چار شادی کی جاتی ہیں یہ عیاشی ہے، یا عیاشی کے علاوہ کچھ نہیں۔ حافظوں کی کمی یہ ہوتی ہے، وہ یہ بتاتے نہیں لوگوں کو کہ ہم صرف حافظ ہیں، عالم نہیں ہیں، پر وہ ان کے ہاں ہاں کرے جا رہے تھے اور سر ہلائے جا رہے تھے، جس سے مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ اس وقت میں نے بیچ میں ڈاکٹر صاحب سے کہا، ڈاکٹر صاحب یہ ان کا چھیتر نہیں ہے، ان کا موضوع نہیں ہے، میرا موضوع ہے، میں آپ کو سمجھاؤں گا 4 شادیوں کے بارے میں۔ انہوں نے کہا آپ یہ کہہ دیں گے ہم سے کہ ہمارے قرآن میں ہے مانو؟ میں نے نہیں، آپ قرآن کو مانتے نہیں، آپ کو تو عقلی طور پر میں سمجھاؤں گا کہ 4 شادیاں کیوں ضروری ہے شریعت میں۔ بولا آپ عقلی طور پر سمجھا دیں گے؟ میں نے ہاں میں عقلی طور پر سمجھا، اس وقت مجھے بہت سخت بخار ہے، پھر انشاءاللہ کبھی۔ انہوں نے مجھے دوا دے دی، 2-3 دن میں صحیح ہو گیا۔ ایک دن صبح 9 بجے کے وقت کے قریب میں اپنی مسجد کے باہر کھڑا ہوا تھا، ڈاکٹر صاحب جا رہے تھے اپنے کلینک۔ ڈاکٹر صاحب بولے آئیے، اور وہ سمجھا دیجیے مجھے۔ میں نے ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس وقت ہو تو آپ میرے کمرے میں آ جائیے۔ تو انہوں نے کہا میں مسجد میں آ سکتا ہوں؟ میں نے ہاں بالکل آ سکتے ہیں۔ میں نے اپنے کمرے میں لے گیا۔ اب میری جو ان سے گفتگو شروع ہوئی تو میں نے ڈاکٹر صاحب میرے لیے آسانی یہ ہے کہ آپ ایک ڈاکٹر ہیں، کوئی انجینئر یا ماسٹر ہوتا تو مجھے سمجھانا بہت مشکل ہوتا، میرے لیے آسانی ہے کہ آپ ایک ڈاکٹر ہیں۔ پہلی بات تو شروع کرنے سے پہلے یہ بات عرض کر دوں، ہمارے ہاں اوید سمبند کی بالکل اجازت نہیں ہے، ناجائز تعلقات کی بالکل اجازت نہیں ہے، شریعت میں کسی بھی طرح اجازت نہیں ہے۔ بولے ٹھیک۔ میں نے اب آپ یہ مانیں کہ اگر کسی ایک شخص کے ایک بیوی ہے، میں نے پھر بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایک دن بھی اپنی بیوی کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ میں نے یہ ہمارا جو اسلام ہے، قرآن ہے، یہ صرف ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، ڈانڈا کھانے والوں کے لیے، افغانستان کے پٹھانوں کے لیے بھی ہے، جو چلغوزہ اور خوبانی اور ڈرائی فروٹ کھاتے ہیں، عربوں کے شیخوں کے لیے بھی ہے، جو کھجور وغیرہ اچھی غذائیں کھاتے۔ بولے ہاں ہاں نہیں، ہندوستان میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ میں نے ہاں میں یوں، اسی وجہ سے تو میں نے کہا مجھے یہ موضوع سمجھانے میں اور اپنی بات سمجھانے میں یوں آسانی، آپ ایک ڈاکٹر ہیں۔ انہوں نے یہاں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ میں بھی جانتا ہوں ایسے لوگوں کو، یہاں بھی ہوتے ہیں ایسے۔ اب بتائیے اگر ایک شخص نے ایک شادی کی اور وہ 10 دن کا ایک لاحق ہو گیا، MC شروع ہو گئی بیوی کو، اب وہ کیا کرے 10 دن؟ تو آپ کہیں گے چلیے دوسری شادی کر لیجئے۔ میں 2 پر شادی پر آ گیا۔ میں نے ایک بیوی میں ایک یہ بھی مسئلہ ہے، جب بیوی پیگنٹ ہو، بچہ قریب الولادت ہو، تو کافی دنوں پہلے شوہر سے علیحدہ ہو جاتی ہے، اور پھر 1 مہینے 1.5 مہینے تک بچے جننے کے بعد وہ علیحدہ رہتی ہے۔ تو اس درمیان میں کیا کرے آدمی؟ تو بولے نہیں میں نے تو کہہ دیا آپ دوسری شادی، مطلب دوسری شادی تک آ گئے۔ میں نے فرض کیجیے ڈاکٹر صاحب آپ نے شادی کی اور آپ کے بچہ نہیں ہوا، بیوی کا بچہ نہیں ہوا۔ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے، آپ کی کتنی جائیداد ہوگی اس زمانے میں؟ انہوں نے بتائی 20 لاکھ روپے۔
میں نے آپ کی کتنی جائیداد ہوگی؟ تو انہوں نے بتایا 20 لاکھ روپے۔ میں نے آپ کی ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے میرا بھی کوئی نام لے ہو، میری بھی گھر میں کلکاریاں گونجیں، میری گود میں بھی ایک بچہ کھیلے، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے۔ اب اگر بیوی کا آپ کے بچہ نہیں ہوا تو چونکہ آپ کے دھرم میں اس بات کی اجازت نہیں ہے دوسری شادی کی، تو آپ یہ کریں گے کہ ایک اسٹوو جو پہلے کبھی نہیں پھٹا ہوگا وہ پھٹ جائے گا، جو گیس پہلے نہیں رسا ہوگا وہ رس جائے گا، آپ ایک زبردست بنارسی سالی لے کر آئیں گے، جب تک آگ لگا کر آپ بیوی کو ماریں گے نا آپ کی خواہش پوری نہیں ہوگی۔ ہمارے یہاں یہ ایک سے بچہ نہیں ہوا دوسری کر لو، دوسری سے نہیں ہوا تیسری کر لو، تیسری سے نہیں ہوا چوتھی کر لو، ہر ایک میں دیکھ کر کرو۔ تزوج الودود الولود، ہمارے نبی نے فرمایا ایسی عورت سے شادی کرو جو خوب بچے جننے والی، محبت کرنے والی ہو۔ بولے یہ کیسے پتہ چلے گا خوب بچے جننے والی ہے؟ دیکھو اس کی جو بہت سے بہن بھائی ہیں نہیں ہیں، سمجھے؟ اگر اس کے بہت سے بہن بھائی ہیں تو سمجھ لو بہت اچھے بچہ جننے والی ہے۔ بولے میں نے اگر ایک سے بچہ نہیں ہوا دوسری کر لو، دوسری سے نہیں ہوا تیسری کر لو، تیسری نہیں ہوا چوتھے کر لو، پھر وہ 5 6 7 8 9 10 کیوں نہیں؟ میں نے 4 سے نہیں ہوا تو پھر اپنا علاج کراؤ۔ بولے نہیں اس کے بعد 5 6 7 8 کیوں نہیں؟ میں نے اب میں بتاتا ہوں۔ میں نے آپ نے ایک عورت سے شادی کی، 3 مہینے میں پریگنیٹ ہو گئی۔ آپ کے میڈیکل نقطہ نظر سے اگر پریگنیٹ ہونے کے بعد کوئی مرد بیوی سے ملے گا تو بچے کے اندر ڈیفیکٹ پیدا ہونے کا خطرہ ہے، وہ چھنگا ہو جائے گا، بہنگا ہو جائے گا، اس طرح۔ بولے ہاں ہاں، میں نے ہماری شریعت اس پہ پابندی نہیں لگاتی، لیکن آپ کے میں میڈیکل اس سے بتا رہا ہوں۔ بولے ہاں، میں نے ایک عورت سے شادی کی، وہ 3 مہینے پریگنیٹ ہو گئی، 3 مہینے بعد اس نے دوسری شادی کر لی، 3 مہینے میں پریگنیٹ ہو گئی، 6 مہینے ہو گئے، 6 مہینے بعد اس نے ایک اور شادی کر لی، 3 مہینے میں پریگنیٹ ہو گئی، پہلی والی کا بچہ ہو گیا، اب اس نے چوتھی شادی کر لی، 3 مہینے وہ پریگنیٹ ہو گئی، یہ 12 مہینے ہو گئے، پہلی والی صاف ہو گئی، اب مدد شروع ہو جائے گا۔ اگر 5 شادیاں ہوں گی تو عورت پہ ظلم ہوگا، اور 3 ہوں گی تو مرد پہ ظلم ہوگا۔ اس میں بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ 4 ہی کریں شریعت میں، فَإِن لَّمْ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ، اگر انصاف نہیں کر سکتے ایک ہی رکھنا۔ میں نے 4 اس وجہ سے ہیں کہ 4 بولے ویری فنٹیسٹک، میرے اسلام میں تو ہر چیز فنٹیسٹک ہے، ہر چیز فنٹیسٹک ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے ہم اپنی عقل سے نہیں بنا سکتے، جس نے دنیا بنائی ہے، پوری دنیا کے انسان بنائے، ہم اپنے خطے علاقے کے بارے میں کچھ نہ کچھ فیصلہ کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں وہ تمام عالم کے جاننے والا ہے، اس نے یہ قانون اتارا ہے اس وجہ سے جو بالکل عقل کے مطابق ہے ہمارے۔ اگر 5 بیویاں ہوں گی تو عورتوں پہ ظلم ہوگا، اور اگر 3 ہوں گی تو مرد پہ ظلم ہوگا۔ ہاں کم کی کوئی نہیں ہے، اگر شریعت نے بتا دیا ہے اگر انصاف نہیں کر سکو تو صرف ایک ہی رکھنا۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے اسلام عقلی طور پر آپ کو 4 شادی کے بارے میں بالکل 2 2 4 کی طرح میں نے آپ کے سامنے وعدہ کر دیا۔ بولے واقعی بہت فنٹیسٹک بات بتائی آپ نے، ایسے کبھی کوئی سمجھاتا ہی نہیں۔ میرا کمال نہیں ہے، سب ہمارے قرآن و حدیث میں یہ سب چیزیں موجود ہیں سب عقلی طور پر۔ انشاءاللہ اس کے بعد اور اسی موضوع پر آئندہ گفتگو کرنے کی کوشش کروں۔ اللہ تعالی ہمیں سب کو ہر بات کو مان کر اور سمجھ کر اور زندگی میں لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔